آپ کے دور میں جب بھی کوئی بندہ فارغ بیٹھتا ہوتا تو آپ کے پاس درہ ہوتا تھا، دو لگاتے اس کی پوچھ پر، چل کام کر، فارغ نہیں بیٹھنا، چل کام کر، ویلا نہیں بیٹھ دینا، کام کرو۔ حضور میں گیا تھا منڈی میں کام کرنے، 2 گھنٹے میں نے کام کیا ہے، میرے آج دن کی روٹی بن گئی بس۔ فرمایا چل کام کر، اٹھ، نہیں چاہیے نا تمہیں پیسہ، کماؤ بیت المال میں جمع کرو، ویلا نہیں رہن دینا، فارغ نہیں بیٹھنا، تیری روٹی پوری ہوگی نا دن کی، چلو کام کرو، محنت کرو، جو معاوضہ ملے بیت المال میں جمع کرو۔ یہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، فارغ نہیں رہنا۔ اگر دنیاوی کام کوئی نہیں تو پھر عبادت میں لگ جاؤ، دنیاوی کام نہیں تو پھر عبادت میں لگ جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ عبادت کر چکے، نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ مفسر نے بیان کیا کہ پھر آپ دعا میں مشغول ہو جائیں۔ کام کر لیا، عبادت کر لی، تو پھر اس کے بعد آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، راغب ہو جائیں، مطلب اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ تو قرآن سے یہ ابھی مفسر نے اس کا معنی کیا ہے کہ جب نماز پڑھ لے، نفل ہو یا فرضی نماز ہو، وہ مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نماز بھی، یہ بھی اللہ کی طرف تھے ہم، لیکن اس کے بعد ایک خاص طور پر پہلے تو ہم نے عبادت کی، حمد ثنا کی، اب مانگنے کے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سارا دن کام کیا، مزدوری کر لی، جب شام کو دیہڑی ملنی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، جو دیہڑی نہیں لیتے، مزدوری نہیں لیتے اور بھاگ جاتے ہیں، اس کو کیا معاشرے میں کہا جاتا ہے؟ بے وقوف۔ یہ دیکھو، صبح سے لے کر شام تک اس بندے نے کام کیا ہے، اور جب دیہڑی ملنی تھی جس سے اس نے خود اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنا تھا، وہ نہیں لیا، وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کیسا یہ سادہ آدمی، یہ سائیں ہے، مزدوری نہیں لی۔ تو یہ مثالیں دے کر لکھتے ہیں کہ جب مزدوری کر لی، وہ کیا؟ نماز پڑھ لیے، نفل پڑھ لیے، تو اب اللہ سے مانگو، اور وہ کیا مانگنا ہے؟ دعا مانگے، اور پھر وہ اللہ اس کے عوض میں جو جو مانگتا جائے گا اللہ پاک دیتا جائے گا۔